السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صدف کو بتا دیتے ہیں کہ زاویار کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اسے ود ان 15 ڈیز امریکہ بھی پہنچانا ہے، کراس میچنگ بھی کرنی ہے اور ڈونر کا ارینج بھی کرنا ہے۔ اور صدف کو خود ہی ڈاکٹر راستہ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کرتی ہیں نا، اگر آپ ان سے ہیلپ مانگیں تو آئی ایم شیور کہ وہ نہ صرف آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کی تو امریکہ میں بہت سورسز بھی ہوں گی، زاویار کا علاج جلد سے جلد اور بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ اب صدف کو تو پورا یقین ہے کہ چونکہ زاویار اس کا بھائی ہے تو اسی کا بلڈ کراس میچنگ کر جائے گا، کہیں اور سے ڈونر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ضرورت ہے تو جلد سے جلد امریکہ پہنچنے کی اور بہترین علاج کی۔ صدف چاہتی تو نہیں ہے کہ بلال عبداللہ سے ایک دفعہ پھر مدد مانگے، لیکن اپنے بھائی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اس لیے ایک دفعہ پھر بلال عبداللہ کے پاس ہیلپ مانگنے کا سوچ لیتی ہے۔ اس دفعہ صدف بلال عبداللہ کے پاس جب ہیلپ مانگنے جاتی ہے تو فائنلی اسے بتا بھی دیتی ہے کہ اسے 8 کروڑ کیوں چاہیے تھے۔ اس کے بھائی کو لیوکیمیا ہے جس کے لیے اسے فوراً امریکہ جانا ہوگا، تبھی وہ بچ سکتا ہے۔ بلال عبداللہ تو صدف کی بات سن کے شاکڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ نامدار مرزا صاحب اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے آخر کار مر گئے، انہوں نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا اور مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ زاویار کے پاس محض 15 دن ہیں تو اس کا ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے، کیونکہ اسی دوران نہ صرف زاویار کو امریکہ پہنچانا ہے بلکہ کراس میچنگ کرنی ہے اور اس کے لیے ڈونر بھی ارینج کرنا ہے۔ تو صدف بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ سر آپ میرا بلڈ بھی کراس میچنگ کے لیے امریکہ بھیج دیں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ زاویار چونکہ میرا بھائی ہے تو میری ہی کراس میچنگ ہو جائے گی اور کہیں اور سے ڈونر ارینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بلال عبداللہ صدف کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رپورٹس اور بلڈ بھی امریکہ پہنچا دوں گا اور آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے اگر 15 دن کہا ہے تو میں یہ سب 10 دن کے اندر اندر ارینج کر دوں گا۔ بلال عبداللہ کی بات سننے کے بعد تو صدف اس کی طرف دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ انسان جس کے لیے میں اتنا نیگیٹو سوچتی تھی، جسے باہر کی دنیا کے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میرے لیے تو یہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہے۔ اب بلال عبداللہ تو زاویار کے علاج کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، مستقل ڈاکٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اپنی نیندیں تک قربان کر دیتا ہے اور اسی انتظار میں ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر کی طرف سے کوئی فیڈ بیک آئے وہ زاویار کو لے کے امریکہ روانہ ہو۔ لیکن ڈاکٹرز بلال عبداللہ کو بتاتے ہیں کہ زاویار کی بہن صدف کا بلڈ کراس میچ نہیں ہوا۔ اب صدف جب گھر جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے بھائی کا علاج ہونا ہے، بلکہ بلال عبداللہ سے ملاقات کے بعد اسے اس بات کا تو یقین ہو گیا ہے کہ نہ صرف اس کے بھائی کا بہترین علاج ہو جائے گا بلکہ وہ تندرست واپس آئے گا۔ لیکن اس کی اداسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلال عبداللہ کے بارے میں کتنا نیگیٹو سوچتی آئی اور وہ انسان کتنا اچھا ہے۔ اپنی ماں کے پاس جا کے اپنی اداسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں جو کچھ بلال عبداللہ کے بارے میں سوچتی رہی وہ تو ویسا ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے 5-6 دن سے مسلسل امریکہ کی ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے میرے بھائی کے علاج کے لیے، لیکن اس نے کبھی بہانے سے بھی مجھے کال نہیں کی، حالانکہ وہ چاہتا تو دن رات مجھے کالز کر سکتا تھا اور ظاہر ہے کہ میں اس کی کال ضرور اٹینڈ کرتی، اس سے بات بھی کرتی، کیونکہ معاملہ میرے بھائی کا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کا فون رنگ کرتا ہے اور بلال عبداللہ کی ہی کال ہوتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جلدی سے کال اٹینڈ کرو۔ کال اٹینڈ کرتی ہے تو بلال عبداللہ اسے نیکسٹ ڈے ذرا جلدی آفس آنے کا کہتا ہے۔ صدف اگلے دن عجلت اور پریشانی میں آفس پہنچ جاتی ہے اور بغیر کسی سے ملے ڈائریکٹ بلال عبداللہ کے آفس داخل ہو جاتی ہے۔ عمار احمد جو صدف کے انتظار میں ہوتا ہے ریسیپشنسٹ سے پوچھتا ہے کہ صدف ابھی تک نہیں آئی، تو ریسیپشنسٹ اسے بتاتی ہے کہ صدف تو صبح ہی آ گئی تھی اور آتے ساتھ ہی باس کے آفس چلی گئی تھی۔ تو عمار احمد کا دل تو ویسے ہی صدف کو لے کر بہت زیادہ نازک ہے، جب وہ یہ سنتا ہے تو اس کا دل تو پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ ہمشا کے پاس اپنا دکھ سکھ شیئر کرنے جاتا ہے تو ہمشا کہتی ہے کہ مجھے تو صبح ہی پتہ چل گیا تھا، تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ اور عمار ہمشا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے۔
دوسری طرف صدف جو بلال عبداللہ کے آفس میں دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹرز کی کیا رپورٹس آئی ہیں، تو بلال عبداللہ صدف کو بتا ہی دیتا ہے کہ مس صدف، آپ کا بلڈ کراس میچ نہیں کیا زاویار کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی صدف کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اسے تو لگتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ بلال عبداللہ اس کی حالت خراب ہوتے دیکھتا ہے تو اسے پانی پینے کا کہتا ہے، ریلیکس کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کا بلڈ کراس میچ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے زاویار کے لیے ڈونر ارینج کر لیا ہے، لیکن اب زاویار کو ودن 5 days امریکہ پہنچنا ہوگا۔ صدف کہتی ہے سر میں تو جانے کو تیار ہوں، لیکن بلال عبداللہ کہتا ہے کہ اب آپ نہیں بلکہ میں جاؤں گا زاویار کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ آپ میرے ساتھ تو جانا پسند نہیں کریں گی، نہ ہی میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کروں گا، لیکن آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں کہ زاویار صحیح سلامت واپس آئے گا۔ اور پھر آخر کار صدف کو بتا ہی دیتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کا نام لیا تھا تو پتہ ہے نامدار مرزا صاحب نے کیا کہا تھا؟ سر جب آپ نے پی رکھی ہو تو میری بیٹی کا نام نہ لیا کریں۔ تو مس صدف اس دن کے بعد میں نے چاہے نہ بھی پی ہو اور چاہے ضرورت کے تحت بھی آپ کا نام لینا پڑے، لیکن مجھے آپ کا نام لیتے ہوئے جھرجھری سی آ جاتی ہے، تو جب میں آپ کا نام نہیں لے سکتا تو بھلا آپ کو اپنے ساتھ جانے کی آفر کیسے کر سکتا ہوں؟ بہرحال صدف کو اب چونکہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کا بھائی بچ جائے گا، تو وہی صدف جو بلال عبداللہ کے آفس میں پریشانی کے عالم میں داخل ہوئی تھی، اب جب وہاں سے نکلتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون ہوتا ہے، لیکن صدف کی یہ مسکراہٹ تو جیسے عمار احمد کے دل پہ تیر کی طرح لگتی ہے، کیونکہ وہ اس مسکراہٹ کا کچھ اور ہی مطلب لیتا ہے۔ اس لیے عمار احمد ایک دفعہ پھر ہمشہ کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اس دفعہ تو ہمشہ سے اس کا رونا برداشت ہی نہیں ہوتا، اسے سمجھاتی ہے کہ عمار، اگر محبت کے لیے صدف ضروری ہے تو پھر میں تو کہوں گی کہ تمہارے لیے محبت ہی ضروری نہیں ہے۔ عمار کہتا ہے صدف کو جب اس کے آفس سے آتے جاتے دیکھتا ہوں تو میرا دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے، اور مجھے اپنی غربت کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں صدف کو حاصل کر لیتا۔ دوسری طرف صدف گھر جا کے سوچتی ہے کہ جب اس نے بلال عبداللہ سے کہا تھا کہ سر میری آفر ابھی تک قائم ہے جو میں نے آپ کو ان پیسوں کے عوض کی تھی، تو بلال عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ میرے لیے کچھ کر ہی سکتی ہیں تو دعا کر دیجئے گا، کیونکہ پیسوں سے انسان تو خریدا جا سکتا ہے لیکن دعائیں خریدی نہیں جا سکتی۔ صدف سوچتی ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس ہر چیز ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب صدف تو یہ سب سوچ کے مسکرا رہی ہوتی ہے، لیکن ہمشہ جو عمار احمد کو روتے ہوئے دیکھ کر ایک دفعہ پھر اپنی برداشت کھو دیتی ہے، صدف کے پاس لڑنے پہنچ جاتی ہے کہ تم عمار کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، تم جو باس کے آفس کے چکر لگاتی رہتی ہو، عمار ایک دن اپنی جان دے دے گا۔ تو اس دفعہ صدف بھی ہمشہ سے کہہ دیتی ہے کہ اسے کہو ایک دفعہ مجھے جان دے کے دکھا ہی دے تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ وہ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ ہمشہ صدف کے اس جواب پہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے، عمار کو سمجھانے پہنچ جاتی ہے کہ عمار حوصلہ کرو اور اس صدف کو دل سے نکال پھینکو، کیونکہ وہ تو چاہتی ہے کہ تم اس کے لیے ایک دفعہ جان دے کر دکھا دو، تبھی وہ تمہاری محبت پر یقین کرے گی۔ اب ہمشہ تو یہ بات کہہ کے بھول جاتی ہے، لیکن عمار کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ صدف کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے بہت ساری ٹیبلٹس کھا لیتا ہے۔ اب ہمشہ وہاں سے گزرنے لگتی ہے تو اس کی ایک دم سے نظر عمار کی طرف پڑتی ہے جو کرسی میں ایک طرف گرا پڑا ہوتا ہے۔ ہمشہ تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے، اور غصے میں پھر صدف کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہو گئی خوش، آخر کار اس نے اپنی جان دینے کی کوشش کر ہی لی، اور اس وقت وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 50% چانسز ہیں کہ وہ بچ پائے گا۔ تو صدف حیرت سے ہمشہ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں اس کی نیت پر ایمان لے آئی، وہ کمینہ تو سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ اب فائنلی صدف عمار اور ہمشہ کو بتا دے گی کہ اسے 8 کروڑ کی ضرورت کیوں تھی اور بلال عبداللہ کی مدد کیوں چاہیے تھی، جس کے بعد ظاہر ہے کہ عمار کا دل صدف کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔ دوسری طرف بلال عبداللہ زاویار کو لے کے امریکہ روانہ ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدف اس کے ساتھ جائے گی یا نہیں۔
بہرحال لگتا یہی ہے کہ زاویار کا ڈونر کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ ہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زاویار کا ڈونر بلال عبداللہ ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔